بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں حاضر ہوں آج ایک بار پھر نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپک۔ آج کا ٹاپک ہے خطرناک عورت۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش تباہ بوڑھے سے ایک منچلے نے استہزائیہ کہا۔ ساتھ ہی قریب بیٹھے نوجوانوں کی ایک ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھا۔ اللہ بخشے اسے، بہت اچھی عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ مسکراہٹیں سمیٹے ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی، لوگ تو کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے نا، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پرسکون جواب نے نوجوانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، لا حول ولا قوہ۔ کہاں ہے آپ جیسا شریف النفس آدمی اور کہاں وہ عورت؟ اچھا کیا جو چھوڑ دیا اسے۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ تجسس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا اور بقیہ کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ بوڑھے نے اپنے داستان شروع کی، میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تبھی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی ہوئی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے یہاں 1 روپیہ ماہوار پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا، ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی اور کا نام سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، لیکن اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، پر ہے یوں بڑی دل والی، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگھڑ اور تابعدار۔ میری باہر دوستوں کے ساتھ صحبت بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا باہر سے کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار میں مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجیے، روز روز بازار سے خریداری کی صعوبت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا کہا؟ مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے طیش آ گیا۔ ہو نہ تم کسی بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے؟ اپنی اوقات دیکھیے۔ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور گالم گلوچ بھی کی۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی نا۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی، پشیمانی تھی یا کچھ اور۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا
ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ انتہا پر تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلی پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز اور زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے اور وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ میں دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت ہی کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی؟ آج مجھے سمجھ آیا، وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا، اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں نے خود کو سمجھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو بڑا خائن نکلا اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بددعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ؟ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتری۔ میں کورے چشم اسے پہچان نہیں سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ کہانی کی اختتام تک صرف ایک نوجوان بابا جی کے پاس بیٹھا تھا، جو شاید حقیقت تک رسائی کی کوشش میں تھا۔ روایات اور حکایات اور کہانیاں بہت سے لوگ جانتے اور سنتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ویورز، بتائیے آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو میرے سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے آگے کون سی سٹوریز شیئر کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔